جی السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ 8 رکنی بینچ نے جو سپریم کورٹ کے حوالے سے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجرل ایکٹ تھا اس کے اوپر عمل درآمد روک دیا ہے۔ گزشتہ رات کو جو میں نے ویڈیو بنائی تھی اس میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ کل اس کے حوالے سے ایک بڑا فیصلہ آ سکتا ہے، کل اس کے حوالے سے بڑی اہم پیش رفت ہو سکتی ہے، اور آج کا جو یہ پیش رفت ہوئی ہے اس سے بھی زیادہ اہم پیش رفت کل جمعے والے دن بھی ہو سکتی ہے۔ اس کی کیا ڈیٹیلز ہیں وہ بھی آپ سے شیئر کروں گا، لیکن اس وقت جو سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ وہ جو سپریم کورٹ کے حوالے سے قانون سازی کی تھی، حکومت نے قانون سازی کی تھی جس میں چیف جسٹس صاحب کے اختیارات کم کرنے کی کوشش کی تھی۔ موجودہ چیف جسٹس تو ویسے ہی اب چند ماہ کے اندر ریٹائر ہو جائیں گے، تو یہ کوئی صرف ان کی ذات تک محدود نہیں تھا، ان کے بعد جو آنے والے چیف جسٹس صاحبان تھے ان کی بھی پاورز میں ایک طرح سے کمی ہوگی یا ان کے کام میں مداخلت ہوگی، یہ تاثر مل رہا تھا۔ اور اب 8 رکنی بینچ نے جو ہے اس کو، جس کو پہلے ایک حکم نامہ جاری کیا، ابھی تو یہ کیس آگے چلے گا اور یہ کیس غالباً اب عید کے بعد اس کے اوپر مزید پیش رفت ہوگی، لیکن آج کی ہیئرنگ کے بعد جو انہوں نے اپنا حکم نامہ جاری کیا اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جو نیا بل آیا تھا اس کے اوپر عمل درآمد روک دیا جائے۔ کافی دنوں سے آپ سن رہے ہوں گے، بہت سارے صحافی دوست بھی، دانشور بھی، سیاستدان بھی یہ کہہ رہے تھے جناب کہ یہ سپریم کورٹ بڑی تقسیم ہے، چیف جسٹس صاحب کو جو ہے ان کی وہاں پہ حمایت حاصل نہیں ہے، یا پھر ان کے جو میجورٹی جج صاحبان ہیں وہ خدا نخواستہ ان کے مخالف ہیں۔ آج ہم نے دیکھ لیا کہ 8 ممبر بینچ تھا یہ، اور 8 کے 8 نے یونینمس، جی ہاں جی، یہ کوئی 3-4-2-3-1-2-5-6 والی جو ہے کنفیوژن ہی نہیں چھوڑی گئی۔ آج سارے معزز جج صاحبان نے یونینمس یہ جو آج کا حکم نامہ آیا ہے اس کے اوپر انہوں نے ایگری کیا، اور اب اس آئین میں یہ جو چینجز کی گئی تھی، نیا ایکٹ لایا گیا تھا۔ آئین کے اندر چینجز تو نہیں آپ اس کو کہہ سکتے، قانونی ایک ایکٹ ہے جسے آپ ترمیم کہہ سکتے ہیں کہ لائی گئی تھی، اس کو ایک طرح سے غیر مؤثر کر دیا ہے، اور اب اس کے اوپر انہوں نے نوٹسز وغیرہ بھی جاری کیے، اور انہوں نے کہا کہ تمام سیاسی جماعتیں آئیں، حکومت بھی آئے اور اپنا موقف پیش کرے۔ یہ بڑی پیش رفت ہے، لیکن جو ہی یہ آیا تو اس کے ساتھ ہی حکومتی شخصیات کی جانب سے ایک دفعہ پھر عدالت کے اوپر چڑھائی کی گئی، معزز جج صاحبان کو ٹارگٹ کیا گیا۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ عرصے سے بار بار معزز جج صاحبان کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، کبھی کہتے ہیں کہ یہ ہو جائے گا، کبھی کہتے ہیں کہ وہ ہو جائے گا۔ اچھا، میں پہلے دن سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ کوئی ڈرامیٹک ریئیکشن نہیں آ رہا سپریم کورٹ کی جانب سے، لیکن سپریم کورٹ جو کر رہی ہے وہ آئین اور قانون کے مطابق وہ ایسا کر رہی ہے کہ جو بالکل اس میں کسی چیز کے اوپر بھی آپ سوال نہیں اٹھا سکتے، اور جب وہاں سے حتمی چیزیں ہوتی ہیں تو پھر حکومت کے لیے بہت زیادہ مسائل پیدا ہوں گے، خصوصاً وہ لوگ جو اس وقت عہدوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ کل بھی کا جو کیس ہے وہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے، میں اس کے اوپر بھی آتا ہوں، اس میں بھی یہ نقطہ ہے۔ لیکن اب جو ہی یہ خبر آئی کہ جناب انہوں نے عمل درآمد روک دیا ہے، تو اس طرح کی خبریں آنا شروع ہو گئیں کہ حکومت نے چیف جسٹس آف پاکستان کی مدت ملازمت میں کمی پر غور شروع کر دیا۔ دیکھیں، اگر آپ اداروں کے ساتھ اس طرح لڑیں گے اور وہ بھی سپریم کورٹ کے ساتھ، تو اس میں صرف اور صرف کس کا نقصان ہوگا وہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن سینئر صحافی ہیں کامران خان صاحب، جو ایک چیز میرے ذہن میں آئی تو میں نے ٹویٹر کھولا تو سامنے مجھے کامران خان صاحب کی ٹویٹ نظر آئی، تو میں نے کہا کہ یہ کافی اس چیز سے جسے کہہ سکتے ہیں نا کہ ملتی جلتی چیز ہے جو میرے بھی ذہن میں آ رہی تھی، تو وہ ٹویٹ بھی یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں، میں آپ کو پڑھ کے بھی سنا سکتا ہوں۔ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، تیرے ارماں مگر کم نکلے، خوابوں کی جنت میں دن رات خیالی پلاؤ پک رہے ہیں، دن رات خیالی پلاؤ پک رہے ہیں۔ اور نیچے انہوں نے وہ خبر لگائی جو خبر ہے کہ حکومت نے چیف جسٹس اور پاکستان کی مدت ملازمت میں کمی پر غور شروع کر دیا ذرائع۔ یہ خیالی پلاؤ ہیں، یہ دیکھیں پہلے یہ کہہ رہے تھے کہ جی کابینہ کا اجلاس ہو رہا ہے تو وہ چیف جسٹس کو یہ کر دیں گے، ایگزیکٹو آرڈر سے وہ کر دیں گے۔ اتنا آسان نہیں ہوتا، یہ باتیں کی جا سکتی ہیں، سیاسی بیانیاں بنانے کی کوشش کی جا سکتی ہے، لیکن ان کے اوپر عمل درآمد کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ یہ جو بل لے کے آئے اور اب وہ بل کا کیا ہوا، وہ روک دیا نا سپریم کورٹ نے، اس لیے کہ اس میں یہ ہے کہ بنیادی طور پہ یہ اس سے متصادم ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں۔ اب آگے آرگیومنٹ آئیں گے، ہو سکتا ہے وہ اس بل کو کہیں کہ ٹھیک ہے جی اس میں کوئی ایشو نہیں، ابھی تو آگے آرگیومنٹس آنے ہیں، ہر کسی نے اپنا اپنا مقدمہ پیش کرنا ہے، لیکن جس قسم کا رویہ حکومت کی جانب سے دکھایا جا رہا ہے وہ آپ کے بھی سامنے ہے اور میرے بھی سامنے ہے۔ آج سینیٹر عفان صاحب نے بھی ایک ٹویٹ کی، ان کا تعلق نون لیگ سے، انہوں نے کہا کہ ہماری قانونی ٹیم جو ہے بالکل فیل ہو گئی ہے۔ اعظم نذیر تارڑ صاحب نے بھی آج ایک پریس کانفرنس کی، اس کے اندر انہوں نے کہا کہ میں بھی قوم سے معافی مانگتا ہوں کہ پتہ نہیں جدھر مجھے کھڑا ہونا چاہیے تھا وہاں پہ میں کھڑا نہیں ہوا، لیکن دیکھنے کی چیز یہ ہے اور سوچنے کی اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہمیں کہاں پہ کھڑا ہونا چاہیے۔ ہم سب کو آئین کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ یہ اتنی قیامت 4 مہینے پہلے کیوں نہیں تھی؟ جو ہی چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ جناب ہم نے
کروانے ہیں آئین کے مطابق انتخابات، تو ساتھ ہی یہ اتنا مسئلہ کھڑا ہو گیا۔ اچھا، اب جو کل ہے وہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے، کل کا جو ہیئرنگ ہے اس میں چیف جسٹس صاحب نے ان افسران کو بلا لیا یا متعلقہ لوگوں کو بلا لیا جنہوں نے سیکیورٹی فراہم کرنی ہے یا پھر فنڈز دینے ہیں، چاہے وہ آپ کا اسٹیٹ بینک ہو یا سیکٹری فائنانس ہو، متعلقہ لوگوں کو۔ اب یہاں پہ بھی خواہش یہ تھی کہ جناب یہ دیکھیں جی، پارلیمنٹ سے ہم نے نامنظور کروا دیا ہے، سینٹ کی فائنانس کمیٹی نے کہہ دیا فنڈز نہیں دے دیں گے۔ وہ عدالت جس طریقے سے چل رہی ہے، بڑے کول اور بڑے کام طریقے سے، بڑے ٹھنڈے مزاج، ان کے جی آپ کریں اپنے جو سیاسی ڈرامے کرنے، یہ بندے ذمہ دار ہیں، کل آ جائیں، کوئی ہم نے یہاں پہ سیاسی سرکس نہیں لگانی کہ آ کے یہاں پہ بیان دیں تو یہ کریں، یہ متعلقہ لوگ ادھر آ جائیں۔ تو میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ جس ٹھنڈے دماغ سے، جس طریقے سے آئین اور قانون کو لے کے سپریم کورٹ چل رہی ہے، وہاں سے فیصلے ایسے آئیں گے کہ پھر کچھ لوگ بہت زیادہ تنگ ہوں گے۔ اور میں نے گزشتہ روز ہی آپ کو بتا دیا تھا کہ کل جو لارجر بینچ بنا ہے اس کے اوپر بھی جو چیخیں ہیں وہ حکومت کی تو ہے ہی ہیں، لیکن کچھ معزز صحافی دوست اتنے پریشان ہیں، ان کی پریشانی مجھے سمجھ نہیں آتی، اس لیے کہ نہ آزادی رائے کے اوپر کوئی قدغن لگائی ہے سپریم کورٹ نے، نہ اس حکومت کی انہوں نے کہا کہ حکومت یہ نہیں کر سکتی، وہ نہیں کر سکتی، نہ ہی انہوں نے یہ کہا کہ ہم نظریہ ضرورت کو زندہ کریں گے اور ہم انتخابات نہیں کروانے دیں گے، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ انتخابات کروائیں۔ تو پھر صحافی کچھ دوست اتنے اپسٹ ہیں، اس کی مجھے سمجھ نہیں، پر اینی وے یقیناً کوئی نہ کوئی اس میں لاجک تو ہوگا۔ اچھا، اب کل کی جو ہیئرنگ ہے وہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے اور کل کا دن بھی بڑا امپورٹنٹ ہے، اس لیے کہ ایک تو کل جمعے کا دن ہے، رمضان کا آخری عشرہ ہے، اس لحاظ سے بھی بڑا امپورٹنٹ دن ہے، اور ویسے بھی جمعے کے دن جب بھی کوئی فیصلے وغیرہ آتے ہیں یا کوئی اس طرح کی چیزیں چلتی ہیں تو جو حکمراں اتحاد ہے اکثر وہ تھوڑا سا پریشانی میں مبتلا ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اس طرح کے کوئی چلتے رہے کہ ماضی میں کچھ ایسے فیصلے آئے جمعے والے دن جو ان کو زیادہ سوٹ نہ کیا انہوں نے۔ پر اینی وے، جس طرح میں نے آپ کو کل کہا تھا کہ بس آپ دیکھیں کہ آئین اور قانون کے مطابق آہستہ آہستہ چیزیں چلیں گی اور دوسری طرف سے بڑھ کے ماری جائیں گی، بڑھ کے مارنے کا نتیجہ کیا نکلے گا وہ بھی آپ کے سامنے، اور آئین اور قانون کا ساتھ لے کے چلنے سے کیا نتیجہ نکلتا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ آخر میں نواز شریف صاحب عمرہ کرنے سعودی عرب پہنچ گئے۔ میری طرف سے جو بھی میرے ویورز ہیں جو مجھے دیکھتے ہیں، ہم سب کی طرف سے میاں صاحب کو عمرے کی جو ہے پیشگی مبارک ہو، اور امید ہے کہ یہ آخری عشرہ ان کا ادھر بڑا اچھا گزرے گا، مبارک ہو زمین پہ، اور اللہ ان کو صحت زندگی دے۔ یقیناً وہ اپنی صحت یابی کے لیے بھی وہاں دعا کریں گے۔ ہمیں تو بڑی پریشانی تھی، ہم تو یہ سنتے رہے، ہمیں بار بار بتایا جاتا تھا کہ وہ سفر نہیں کر سکتے، لمبی فلائٹ نہیں لے سکتے، پاکستان نہیں آ سکتے۔ تو لندن سے سعودی عرب کی کتنے گھنٹے کی فلائٹ ہے وہ آپ لوگ خود گوگل کر کے دیکھ لیں، اور اس کے بعد سعودی عرب سے پاکستان کی کتنی، لیکن یقیناً اس میں بھی کوئی میڈیکل ریزن ہوگا کہ وہ جو ان کی میڈیکل کنڈیشنز ہیں شاید وہ پاکستان میں آ کے زیادہ ان کا کوئی مسئلہ بن جاتا ہے، یا پھر ادھر کوئی اس طرح کا علاج میسر نہیں ہے سعودی عرب میں ہوگا۔ پر اینی وے وہ ادھر سے ادھر پہنچ گئے ہیں، لیکن پاکستان ابھی نہیں آئے، پر وہ آئیں گے۔ پہلے تو یہاں پہ کسی ظالم جابر حکمران تھا، اب تو ماشاءاللہ اپنے بھائی کی حکومت ہے، ایسے میں تو ان کو آنا چاہیے تھا، سب لوگ انتظار کر رہے تھے۔ تو وہ وہاں سے بیٹھ کے لندن سے سپریم کورٹ کو اخلاقیات کا درس دیتے رہے، سب کچھ کرتے رہے، لیکن ابھی تک وہ پاکستان نہیں آ رہے۔ میرے سمیت پوری قوم ان کی منتظر ہے، اس لیے کہ جو سیاسی لیڈر ہوتے ہیں وہ میدان میں اچھے لگتے ہیں، کوئی کسی کو اچھا لگے یا برا لگے، بڑی جماعت کے لیڈر ہیں۔ آج بھی میاں صاحب کا ووٹ بینک ہے، ان کو انتخابات میں جانا چاہیے۔ اداروں کے ساتھ ایسے ٹکراؤ کر کے اپنے بھائی کو نائل کروانے سے بہتر ہے کہ آپ لوگ سیاست میں آئیں، میدان میں آئیں۔ بڑی سیاست ابھی پڑی ہے، الیکشن لڑیں، ہو سکتا ہے اس دفعہ کارکردگی ٹھیک نہ ہو، اگلی دفعہ بہتر ہو جائے، عوام آپ کے پیچھے ہو جائیں، عوام یہ سمجھیں کہ آپ ڈیلیور کر سکتے ہیں۔ سیاسی جماعتوں کے لیے مسئلہ تب بنتا ہے جب وہ عوام سے اور الیکشن سے خوفزدہ ہونا شروع ہو جائیں، اور آپ کے حوالے سے، آپ سے مراد ہے یہ جو حکمراں اتحاد ہے، آپ معزز جو حکمراں اتحاد ہے ان کے حوالے سے یہ تاثر پھیلتا جا رہا ہے کہ آپ لوگ عوام سے خوفزدہ ہیں، الیکشن سے خوفزدہ ہیں، اس وجہ سے آپ سب کچھ یہ کر رہے ہیں۔ اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ آئے روز آپ کی اپنی مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، بہت جلدی آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ تھینک یو سو مچ۔